موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. موضوع ہے آج کا صدقہ اور اہل بیت، اور یہ موضوع ہے قرآن کا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں: زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات. تو صدقے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی پسندیدہ چیز کو دینا. اب وہ صدقہ واجبہ ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر نافلہ ہے تو اس کو عام طور پہ صدقہ نفل وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے. خیرات کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کرنا، اور عطیات وغیرہ ویسے کسی کی مدد کر دینا، یہ اس اعتبار سے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. اب خاص جو ہم بات کریں گے کہ آج چونکہ 3 رمضان المبارک کے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کونین بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال کی شب اور کل کا دن ہے، تو اس نسبت سے حضرت سیدہ پاک کے صدقات اور خاص طور پر اور بالعموم اہل بیت اطہار کا صدقہ و خیرات کرنے کا کیا معاملہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس موضوع کو لینے کی بڑی وجہ تو آج کا دن اور رات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ماہ رمضان اور دیگر مواقع پہ جو لوگ صدقہ و خیرات یا چیریٹی زیادہ کرتے ہیں، تو ان روایات کو سننے کے بعد ان میں مزید اضافہ ہو اور ان کے شوق میں مزید رغبت پیدا ہو جائے. دیکھیے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت اطہار ہیں، ان میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں خاص اہمیت عطا فرمائی، جنہیں اپنی چادر تطہیر میں لے کر حضرات حسنین کریمین حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کو چادر میں لے کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں. تو اس نسبت سے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں، اور اگر ان سے بھی پہلے جائیے تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مساکین کے اعتبار سے بڑا جو ہے ان کا خیال کرنے والی خاتون تھی. اچھا. اسی لیے بعض ازواج مطہرات کے متعلق ام المساکین کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی مساکین کی ماں. کس اعتبار سے؟ یعنی مساکین کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم توجہ کریں تو آپ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی، اور بعض اوقات یہ کیفیت بھی ہوتی تھی کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ موجود نہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ تشریف فرما ہیں افطار کے لیے، کسی سائل نے باہر صدا دی: اے نبی کے گھر والوں، مجھ پر مہربانی کرو. تو آپ کے سامنے ایک انگور رکھا ہوا تھا. آپ نے اپنے خادمہ سے کہا کہ یہ انگور اٹھائیے اور اس کو دے دیجئے. تو خادمہ اسے دے کر تو کہ انگور کا ایک دانہ، پورا خوشہ نہیں، ایک دانہ انگور کا. جب اسے دے کر واپس خادمہ آئی تو خادمہ نے کہا کہ ایک انگور کے دانے سے کیا ہوگا؟ ہمارے ہوتے نا بھئی، اگر آپ نے دیا 100 روپے سے کیا ہوگا صدقے سے، 20 روپے 50 روپے صدقے سے، 1000 روپے صدقے سے کیا ہوگا؟ تو ثواب اللہ نے عطا فرما رہا ہے. تو سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت دیکھیے اور سوچ و فکر کا انداز دیکھیے. انہوں نے کہا کہ یہ انگور کا ایک دانہ ہم نے دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ کسی کے ذرہ بھر جو نیکی کا معاملہ ہے نا، قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا. اور انگور کو اگر آپ تقسیم کیجئے تو ایک ذرہ نہیں بلکہ بہت سارے ذرے نکل آئیں گے. تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس انگور کے ایک دانے کی برکت سے اللہ بہت سارے ذروں کی مجھے برکتیں عطا فرمائے گا. تو یہ اصل میں اس سوچ و فکر کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹانے کی کوشش کرے، دے، کیونکہ مال وہ ہے جو یا تو آپ نے کھا لیا، اپنی ذات پہ لگا لیا، یا پھر جو ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ مال آپ کا ہے. جو چھوڑ کے جائیں گے وہ کیا ہے؟ پھر وہ ورثاء کے لیے ہو جائے گا. اور اگر ہم اہل بیت اطہار پہ مزید ہم بات کریں تو سورۃ الدہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے اہل بیت کی شان بیان فرمائی ہے. مختصر واقعہ یہ ہے کہ حسنین کریمین علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، طبیعت ناساز ہو گئی، منت مانی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے. اب 3 روزے جب رکھے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سا جو لے کر کے آئے، روٹیاں بنائی گئی 3. حضرت فضہ موجود ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی موجود ہیں. اب 3 روٹیاں بنا کے رکھی گئی. اچانک ایک جو ہے شخص نے آ کے صدا لگائی: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے نبی کے گھر والوں میں مسکین ہوں، میری مدد کرو. تو روٹی اٹھا کے انہیں دی، پانی پہ افطار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اگلے دن روزے کی نیت کر لی. اگلا روزہ آیا، اس کے بعد جو ہے وہ یتیم آ گیا، اسے صدا دی، اسے روٹی اٹھا کے دے دی گئی. پھر پانی پی کے گزارا کر کے پھر اگلے دن قیدی آ گیا، کہا نبی کے گھر والوں تمہارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، ہمیں دے دیجئے. اسے بھی دے دیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا. فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی جزا اور بدلے کو نہیں چاہتے لوگوں سے. فقط نطعمکم لوجہ اللہ،
اللہ کی رضا کے لیے قیدی کو، اسیر کو، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ حضرات اہل بیت اطہار کی، نبی کے گھر والوں کی شان بیان کی گئی ہے. اب میں خلاصہ کلام کے طور پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اتنا امت سے پیار کرتے ہیں، قیدی سے ان سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی گناہوں کے قیدی ہیں، ہم بھی اپنے نفس کے قیدی ہیں. اگر اپنی نسبت ان کی طرف کریں گے اور آج کے دن ان سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً ان کی مہربانی ہمارے ساتھ بھی ہوگی اور یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے رسول بھی راضی ہوگا. آمین. بہت خوبصورت گفتگو.